میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا، ما نقصا مالو عبد من صدقہ، 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پہ کیا بچیں کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر کسی کی الفت کا بسیرا بھی ہوگا، کسی کی آرزو، تمنا، خواہش، ہجر کی گھاتیں، وصل کی آرزوئیں، تڑپنا، پیچ و تاب، التہاب، اضطراب، رت جگہ، کسی کے ملنے کی شدید آرزو، یہ سب کچھ دل میں موجود ہوگا۔ اب یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے کہ ہم اپنے دل میں کس کو بساتے ہیں اور کس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دل محبت سے خالی رہے۔ جس طرح انسان کا ذہن کسی سوچ سے، کسی خیال سے خالی نہیں رہ سکتا، میں اور آپ اگر یہ طے کریں کہ ہم نے کچھ نہیں سوچنا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سوچنا۔ اسی طرح اس گلاس میں اگر پانی نہیں بھریں گے تو اس میں ہوا بھر جائے گی۔ دل کے اندر اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ نہیں دیں گے تو اس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، زمین میں کچھ نہیں بوئیں گے تو جڑی بوٹیاں اگائیں گے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جب دل ہے تو دل میں کسی کی محبت ہوگی۔ بہت قیمتی اثاثہ ہے انسان کا دل۔ سارے جسم میں سب سے قیمتی چیز قلب ہے، اور پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ اب اس دل میں غیر اللہ کی محبت ڈال کر کے اس کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے، شیطان کا ڈیرا دل کے اوپر جمع کر کے اس کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے، اور نور حب الہی سے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو آباد بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، محبت آپ جس سے کر رہے ہیں اس کی محبت کے اثرات اس کے مطابق آئیں گے۔ محبتیں برباد بھی کرتی ہیں اور محبتیں آباد بھی کرتی ہیں۔ ایک محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے برے انسان کے پلے محبت کو چھوڑتی نہیں ہے، کیس کو مجنوں بنا کے رکھ دیتی ہے، حواس باختہ کر دیتی ہے۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے کہ بندہ اس محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے اور وہ رسوائے زمانہ بنا دیتی ہے، اچھے بھلے بندے کو نکما کر دیتی ہے، عزت سادات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم جس محبت کو عنوان بنائے اس کانفرنس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں وہ ذرہ نواز محبت ہے۔
وہ بندہ نواز محبت ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو غالب جیسے پڑھے لکھے شخص کو بھی نکما کر دے، میر تقی میر جیسے عالی مرتبت شخص بھی کہنے پہ مجبور ہو کہ اس نے پلے کچھ نہیں چھوڑا، عزت سادات بھی لے اڑی۔ لیکن یہ حبشی کی عزت اتنی بڑھاتی ہے جس محبت کی میں کہانی چھیڑنے لگا ہوں، کہ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو اس محبت نے سرفراز کر دیا، اس محبت نے سر بلند کر دیا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ نہ بتا سکیں، جبکہ وہ اس دور کا بہت بڑا آدمی تھا۔ چلے میں یہ پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ رومن امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی، اس کے حکمران کا نام اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ دوسری سپر طاقت تھی اس زمانے کی پرشین امپائر، کسرا ایران کا نام پوچھوں اگر میں تو شاید وہ بھی چند لوگ بتا سکیں۔ بھری بزم کے اندر کوئی خاقان کا نام نہیں جانتا، کوئی کیسر کا نام نہیں جانتا، کوئی کسرا کا نام نہیں جانتا، اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر یہ عشق ہے جس نے سرفراز کیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ آج اس کا نام بھی زمانہ بھول گیا، لیکن بلال کے نام کی مسجد دنیا کے جس کونے پہ جاؤ آپ کو ملے گی، اور جب بھی اذان پکاری جاتی ہے تو یاد بلال تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے بندہ نواز عشق، یہ ہے سرخرو عشق، یہ ہے کامیاب عشق، یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دینے والا عشق ہے۔ یہ سر بلند کرتا ہے، یہ عزت افزائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبتیں، دنیا کی الفتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ لیکن جس محبت کا عنوان آج ہم لیے بیٹھے ہیں، وہاں ایک کے چاہنے والے دو رقیب نہیں ہوتے، ایک کے کروڑوں چاہنے والے، اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل میں او می ناستیم۔ تو یہ محبت ہمیں جوڑتی ہے، ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے، وحدت کی ضمانت بنتی ہے۔ اس محبت نے بکھرے ہوئے لوگوں کو امت بنایا ہے۔ اسود از توحید احمر می شود، اسود و احمر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اس محبت کی کرشمہ سازی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ محبتیں انسانوں کے دلوں میں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ دیگر بہائم وحوش و طیور کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے، ان سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ جس سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ زی روح تو زی روح رہے، پتھر بھی ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالق نے خود بنا کے، خود پیکر تراش کے، پھر خود کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا،
ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی محبت، کائنات کا ایک ایک کونا اور گوشہ حضور سے محبت کرے۔ جب سورہ الضحیٰ نازل ہوئی تو کافی دیر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا، فترت کا ایک دور گزرا تھا۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق 40 دن گزر گئے تھے کہ کوئی آیت نہیں اتری تھی۔ تو جبریل جب وحی لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اتنی دیر کے بعد آئے ہو تو تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی حضور میں عبد معمور ہوں، عبد معمور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکا، ورنہ آپ کے لیے میرا دل بے چین اور میرا دل اداس تھا۔ اور مولانا حسن رضا بولے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں۔ حضور منبر پر بیٹھے ہیں اور صحابہ مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہیں کہ اچانک مسجد نبوی کے گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کا ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جب اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ جو چیخیں مارتی ہے تو اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حتیٰ ارتج المسجد، صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد گونجنے لگی اس کے رونے سے، اس کی چیخوں سے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رونے کی آواز تو ہے کہ مسلسل بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، مسجد گونجتی چلی جا رہی ہے، لیکن رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے۔ خشک تنا کھجور کا تھا پڑا ہوا، حضور جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ آج پہلے دن منبر بن کے آیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے واز کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جب منبر بچھوا دیا تو اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ جو ہی حضور منبر پہ بیٹھے تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، امام سبہودی نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا الوفا میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو باہوں میں لے لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، ہچکیاں لینے لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی چیخیں تھیں وہ ہچکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور آقا کریم علیہ السلام اس کو اپنا دست شفقت، اس کو اپنی شفقتیں عطا کر رہے ہیں، اور دست شفقت اس کے اوپر پھیرے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بخاری میں روایت ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے جو امر واقعہ ہے۔ تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے اس کو آغوش میں سمیٹا ہے اور اس کے اوپر دست شفقت پھیرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اس کی ہچکیاں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور سسکیاں جب خاموش ہوئیں تو حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ خشک تنے بھی روئے ہوں۔ صحابہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے، وہ حضور سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن ان کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی۔ خیر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ہی صحابہ کے ذہنوں میں جو سوال تھا اس کو خود ہی لیا۔ فرمایا صحابہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا ہوا، لیکن سنو، لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ کسی کو کسی سے یوں بھی پیار کرتے دیکھا ہے؟
کسی کی محبت دلوں کے اندر یوں بھی دھڑکتے ہوئے دیکھی ہے؟ آؤ تم ایک اور کہانی سناؤ پیار کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے ہمراہ جبل طور کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں۔ جو ہی حضور کے قدم آئے تو اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ جس کے گھر میں محبوب چل کے آ جائے وہ تو رقص کرے گا، تو اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے زور سے قدم مارا، میں اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو پہاڑ فوراً ٹھہر گیا۔ آقا کریم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور احد پہاڑ کو دیکھا اور برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر کے کلیجے کے اندر بھی حضور کی محبت رکھی ہے۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو تعبیر الرؤیا میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کی روایت کرتے، یہ اسدن حنانہ کے رونے کی، اور پھوٹ پھوٹ کے زاروں کے تار روتے، اور کہتے حضور کا پیار تو خشک تنوں کے سینوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، ہم تو سینے کے اندر تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی محبوب خلائق ہوگا کہ درخت بھی روئیں، پتھر بھی روئیں ان کی یاد میں؟ اللہ اکبر، جبریل بھی بے تاب ہو جائے۔ اور جہاں تک انسانوں کے پیار کی کہانی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحرائی سفر میں حضور ہمیں ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یعنی ٹھنڈا پانی صحرا میں مل جانا زندگی ملنے کے مترادف ہے، اور اگر پانی نہیں ملتا تو نتیجہ کیا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، حضور ہمیں ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ مرغوب اور محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد دل و قلب و نگاہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے ہر شے سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لے۔ اور جنہوں نے پھر حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، زمانہ جانتا ہے کہ ان کی محبت کے رنگ کتنے انوکھے اور کتنے البیلے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، جان بھی قربان حضور کی راہوں میں۔ اللہ اکبر، اپنا مال بھی حضور کی راہوں میں قربان، اپنی اولاد بھی حضور کی راہوں میں قربان۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا ایک اسلوب دیکھیے کہ جب بھی وہ حضور سے مخاطبت کرتے، اور یہ تمام صحابہ کا طریق تھا کہ وہ مخاطبت کا انداز یہ رکھتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اس سے بغیر بات نہیں کرتے تھے۔ جب غار ثور میں اترے اور مختلف سوراخ پائے تو ان کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ بچ گیا، یا ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ، تو ان میں اپنی ایڑی یا ایڑیاں رکھ لیں، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور نے سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر تھا، لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ ادھر سے سانپ نے جب سارے راستے مسدود پائے اور ایک جگہ انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگایا۔ اچانک تو چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اور وہ ایک زہریلا سانپ تھا، اس نے آپ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، اس خوف سے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی کہ حضور استراحت کر رہے ہیں تو آقا قریب کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ٹانگ میں زہر سرایت کر رہا ہے، کتنی مشکل صورتحال تھی۔
لیکن زور سے اپنی ٹانگ کی طرف توجہ رکھی کہ یہ ہلنے نہ پائے اور حضور کہیں بیدار نہ ہو جائیں، اور ڈنگ پہ ڈنگ سہ رہے ہیں، اس کی ٹیسیں، اس کا درد برداشت کر رہے ہیں، اور ساری توجہ اس پہ جم گئی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے۔ ادھر آنکھ کی طرف توجہ نہ گئی اور آنکھ سے بے اختیار آنسو ڈھل پڑے اور وہ حضور کے رخسار نور پہ گرے۔ تو آقا کریم بیدار ہوئے، تو آقا کریم نے بیدار ہوتے ہی کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ تھی ہنگامی صورتحال۔ آپ کسی سے ادب، محبت، پیار، الفت کا تعلق رکھتے ہوں اور اس کو بلانے سے قبل 20 القاب لیتے ہوں، لیکن ہنگامی صورتحال کے اندر آپ سارے القاب بھول جاتے ہیں۔ آپ کی ہمسائیگی میں بہت بڑا مفتی شہر بستا تھا، آپ جب ملتے تھے گھر سے نکلتے، وہ بھی گھر سے نکلتا، تو آپ ادب سے ہاتھ بھی چومتے تھے، حضرت والا، جناب اعلیٰ، کیا کیا القاب لے کے پکارتے تھے۔ لیکن اچانک آپ کے گھر میں چور گھس آئے تو آپ نے مدد کے لیے پکارنا تھا، تو آپ نے قبلہ مفتی صاحب، جناب والی، ہمارے گھر میں چور گھس آئے، ایسے تو نہیں کہیں گے، آپ تو چور چور کی دہائی دے دیں گے، اس لیے کہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اگر وہ القابات لینے شروع کر دیے تو اتنی دیر تک تو گھر کا صفایا ہو جائے گا، اور انسان ہنگامی حالت کے اندر القاب بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان ابو بکر تیرے عشق پہ، تیری محبت پہ، جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور بدن میں زہر سرایت کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ڈھلا اور حضور کے رخسار پہ گرا، آقا کریم بیدار ہوئے، کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً پکار اٹھتے نا حیاتن حیاتن، سانپ سانپ، یا کہتے لدغت، لیکن نہیں، تاریخ پڑھیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس مشکل صورتحال کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا، الفت کا طریقہ نہیں چھوڑا، یہ تھا عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار ان کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، اللہ اکبر، ایک یہودی اور ایک منافق کے مابین جب کسی معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے اور وہ حضور کے پاس آتے ہیں، آقا کریم دونوں کی بات سنتے ہیں، فیصلہ تو میرٹ پہ ہی ہونا تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اللہ اکبر۔ تو وہ جو نام نہاد منافق تھا، نام نہاد مسلمان تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، فیصلہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے باہر نکل کے کہا یہ فیصلہ ہمیں حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، چونکہ حضرت عمر کفار کے بارے بہت سخت تھے، اسے لگا کہ جب وہ یہ سنیں گے کہ یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں تو بس کام بن جائے گا۔ تو حضرت عمر کے پاس پہنچے، ساری کہانی سنائی، تو حضرت عمر نے اس یہودی سے کہا اب تم بات کرو، اس نے کہا میری 2 لفظی بات ہے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے آقا و مولا میرے حق میں کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کہا ٹھہرو، پھر اندر گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے حضرت عمر نے کہا ہا قاضا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کر اس کے رشتہ دار حضور کے پاس گئے کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو۔ عمر فاروق کو بلایا گیا قبل اس سے کہ حضرت عمر آتے اور بتاتے کہانی کیا ہوئی، صورتحال کیا ہوئی، قتل کیوں کیا۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے انداز، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، کہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، تو ہم پھر ناز کیوں نہ کریں کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم حضور کے غلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔
یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ اس پر جتنا بھی اترائیں، فخر کریں، ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی۔ آنکھ کھلی تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے گویا مبارک دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ اللہ اکبر، مجھ کو تو مقدر بھی آپ کی دہلیز سے ملا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ کبھی میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس قابل تھے کہ اس آقا کے امتی وہ ہوتے؟ نبیوں نے آرزویں اور تمنائیں کی، ہم نے کوئی تمنا بھی نہیں کی، آنکھ کھلی تو حضور کے غلام ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی نے کہا کہ اللہ اکبر کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں، بری نازم کہ ہستم امت تو، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو پھر بھی یہ شعر آپ تک پہنچ گیا چونکہ یہ بہت آسان فارسی ہے۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میری خوش قسمتی میں تیرا امت، یہ میرے اور آپ کے بخت۔ تو رب کہتا ہے فلا و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تو کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کر دیا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر، جو تیرے فیصلوں کو تیرے فیصلوں کو مانتا نہیں ہے تو محبوب مجھے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے، یہ محبت کی داستان ہے۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی کہانی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا گیا اور کہا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں عمرے کے لیے، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کر کے واپس جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اجازت دیں گے، لیکن عثمان تم آگے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تم عمرہ کر لو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو۔ وہ سامنے رہا کعبۃ اللہ، وہ رہا حجر اسود، طواف بھی کرو، حجر اسود کو چومو بھی، زمزم بھی پیو، تو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان بولے جب میرے حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، حجر اسود موجود ہے، موقع بھی ہے، لیکن کہا نہیں چوموں گا اگر میرے حضور نہیں چومیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا تھا، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آ کے رکے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہو۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اس لیے اس کو چوما جا رہا ہے کہ اس پہ حضور کے لب لگیں، حضور کے ہونٹ لگیں۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑا بے تابی سے چومتے ہیں، چومے چلے جاتے ہیں، یار ایک دو بار چوم لیا جان چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب یہاں مس نہ ہوئے ہو۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے ہیں، کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں، کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحرائی سفر میں ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ اور میٹھے پانیوں سے بھی زیادہ ہمیں محبوب اور مرغوب تھے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کو دیکھو حضور سے کس طرح ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، کس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ بلال حبشی کی کہانی سنو، اللہ اکبر، حضور سے پیار کی دل آویز کہانیاں، ملا جامی کی کہانی سنو۔ عشق کی انوکھی داستانیں ہیں ان کی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا۔ تو میں اور آپ اس سے محبت کیوں نہ کریں جو محبوب خلائق ہے اور کائنات جس سے محبت کرتی ہے، اور رب ہو کے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو ان کے غلام ٹھہرے، ہم تو ان کی امتی ٹھہرے، اور ان کی محبت مطلوب شریعت بھی ہے، ان کی محبت مطلوب عقل بھی ہے، ان کی محبت مقصود انسانیت بھی ہے۔ انسان کیوں ان سے محبت نہ کریں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنا بھی اجالا موجود ہے یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔
اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج بھی اندھیرا اور ظلمتیں ہوتی. تو میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان کے نام لگائیں گے.